السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. ہم کیمسٹری گریڈ 9 کے لیکچر 1 کے ساتھ حاضر ہیں. جس طرح کہ پہلے ویڈیو میں کورس کے اوپر ہم نے ایک نظر ڈالی تھی کہ اس میں کون کون سے چیپٹر شامل ہیں. آج ہم کیمسٹری گریڈ 9 یعنی کلاس 9 کی کیمسٹری کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. پہلے چیپٹر کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کیمسٹری. تو آج ہم سب سے پہلے فنڈامنٹل آف کیمسٹری یعنی پہلے چیپٹر میں مین ٹاپکس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے اس میں این انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری ہے یعنی کیمسٹری کی ڈیفینیشن اور تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن شامل کریں گے. پھر مین برانچز آف کیمسٹری کے اوپر بات ہوگی. پھر اس کے بعد ہم بیسک ڈیفینیشنز کی طرف جائیں گے جیسے ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ، مکسچر وغیرہ. یہ ساری چیزیں کیا چیزیں ہیں. ایٹامک نمبر، ماس نمبر شامل ہوگا. ریلیٹیو ایٹامک ماس اینڈ ایٹامک ماس یونٹ کے اوپر ایک ڈسکشن ہوگی. کیمیکل فارمولا، مالیکولر ماس اینڈ فارمولا ماس، اور اس کے علاوہ کیمیکل سپیشیز، مالیکیول، مول اینڈ ایووگیڈرو نمبر، کیمیکل کیلکولیشنز. کیمیکل کیلکولیشن میں ہم مول کو ماس، ماس کو مول، اور اسی طرح ایووگیڈرو نمبر اور ماس کے درمیان، ایووگیڈرو نمبر اور مولر ماس کے درمیان اس طرح کی ریلیشنز کو ہم اسٹڈی کریں گے. نمبر آف پارٹیکلز ہمیں دیے گئے ہوں گے اور اس سے ہم نمبر آف مولز کیلکولیٹ کریں گے. اور اسی طرح اگر ہمیں ایووگیڈروز نمبر مولز دیے گئے ہیں تو ہم اسے نمبر آف پارٹیکلز کو کیلکولیٹ کریں گے. اس کے ہم فارمولے اسٹڈی کریں گے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے وٹ از کیمسٹری، جو پہلے چیپٹر میں پہلا ٹاپک ہے ہمارا. تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. Chemistry is the branch of science that deals with the composition, structure, properties of matter, the changes occurring in matter, and the laws and principles that govern these changes. تو اگر آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہم سادہ الفاظ میں ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کیمسٹری از دا اسٹڈی آف میٹر. یعنی کیمسٹری کا مطالعہ کا جو مین جس چیز کا مطالعہ کرتی ہے وہ ہے میٹر. اور میٹر کیا چیز ہے؟ اینی تھنگ دیٹ ہیز ماس اینڈ آکوپائز اسپیس. ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور جس کا ماس ہے تو وہ میٹر ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد ہماری باڈی خود میٹر سے بنی ہوئی ہے، اور ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے ارد گرد میٹیریل چیزیں پائی جاتی ہیں، ٹھوس، لکوڈ، سالڈ، لکوڈ اور گیس کی فارم میں عام طور پر. اس کے علاوہ فورتھ ایکسٹیٹ پلازما بھی موجود ہے. پھر اسی ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو کمپوزیشن، ہم کہتے ہیں کہ ہم کیمسٹری میں میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں. میٹر کا سب سے پہلے ہم نے اس ڈیفینیشن میں لکھا ہے کیا چیز اسٹڈی کرتے ہیں؟ کمپوزیشن. تو اس کو میں ذرا ہائی لائٹ کرتا ہوں. کمپوزیشن، تو کمپوزیشن کیا چیز ہے؟ Composition, the components and the ratio between the components of a substance. Substance یعنی مادہ. فی الحال سبسٹانس کے اوپر ہم بحث کریں گے. فی الحال آپ اتنا نوٹ کر لیں کہ سبسٹانس کا مطلب ہے خالص مادہ. مثال کے طور پر ہم پانی لیں، خالص پانی لیں، اس میں اور کوئی بھی چیز نہ ہو. تو کسی بھی سبسٹانس یا کسی بھی مادے کی وہ کن کمپوننٹ سے بنا ہوا ہے، اس کے کنسٹیچوئنٹس کیا ہیں، اور ان کنسٹیچوئنٹس سے جب یہ مادہ، یہ میٹر، یہ سبسٹانس بنتا ہے تو وہ کس ریشو میں آپس میں ملتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کمپوزیشن آف دیٹ سبسٹانس. پھر دوسرے نمبر پر ہم کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں اسٹرکچر. اسٹرکچر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ some solid substances are crystalline while some are amorphous. تو اس طرح کی چیزیں ہم کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک میٹر کے اندر، ایک سبسٹانس کے اندر، اس کے بنانے والے مالیکیولز یا پارٹیکلز، جن ذرات سے ایک سبسٹانس، ایک مادہ بنا ہوا ہے، تو ان پارٹیکلز، ان مالیکیولز، ان کا سٹرکچر کیسا ہے، ان کی ارینجمنٹ کیسی ہے. کہ کچھ چیزوں کی جو ہے وہ شکل گیشیس فارم میں ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ سالڈ ہیں، اور کچھ چیزیں لکوڈ ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں کرسٹلائن ہیں، کچھ ایمارفس ہے. تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ان کے پارٹیکلز کی ارینجمنٹ کی وجہ سے، ان کے درمیان فورسز آف اٹریکشن کی وجہ سے. تو اسٹرکچر آف
میٹر میں ہم یہ چیز اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس کے بنانے والے پارٹیکلز کے درمیان ان کے پارٹیکل کا اسٹرکچر کیسا ہے، ان کے پارٹیکلز کے درمیان ارینجمنٹ کیسی ہے، اور اس ارینجمنٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں سالڈ کیوں ہیں، کچھ لکوڈ کیوں ہیں، کچھ گیشیس کیوں ہیں، اور کچھ کرسٹلائن کیوں ہیں، کچھ ایمارفس کیوں ہیں. تو یہ ہم اسٹرکچر آف میٹر میں اسٹڈی کرتے ہیں. پھر ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے اسی ڈیفینیشن میں ہمیں بتایا گیا کہ پراپرٹیز آف میٹر. تو دیکھیں براڈلی ہم پراپرٹیز کو دو ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہیں فزیکل پراپرٹیز، جس میں سب سے پہلے فزیکل سٹیٹ کسی چیز کی شامل ہے، لکوڈ ہے، سالڈ ہے اور گیس ہے. پھر اس میں فزیکل پراپرٹیز میں کسی چیز کی کلر، اس کی شیپ، اس کی ڈینسٹی، اس کی کنڈکٹیویٹی، اس کا بوائلنگ پوائنٹ، اس کا میلٹنگ پوائنٹ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. کیمیکل پراپرٹیز کسی بھی سبسٹانس کی مثال کے، تو اس میں ایکچولی اگر ہم بات کریں تو ہم اس میں دی کیمیکل ری ایکٹیویٹی آف اے سبسٹانس اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ واٹر کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، ری ایکشن ود آکسیجن. اسی طرح بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہم جو عام اس کی ری ایکشنز ہیں، اس کی ری ایکٹیویٹی ہے، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. پھر اسی ڈیفینیشن میں آگے جا کے ہم نے لکھا ہے کہ دی چینجز اکرنگ ان میٹر. تو دیکھیں دی چینجز اکرنگ ان میٹر، تو یہ تو ہم اپنے نارمل روٹین لائف میں دیکھتے ہیں میٹر میں چینجز. تو ان کو بھی دو قسم میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. دی فزیکل چینجز، مثال کے طور پر دا چینج ان فزیکل اسٹیٹ آف سم تھنگ. واٹر لکوڈ سے اس کو ٹھنڈا کریں، اس کے ٹمپریچر کم کر دیں تو وہ واٹر سالڈ فارم میں چلے جاتے ہیں، یعنی اس سے آئس بن جاتا ہے. سو بیسیکلی فزیکل چینجز وہ چینجز ہیں جس میں سبسٹانسز جو ملوث ہوتی ہیں، جو حصہ لیتی ہیں، they do not change their properties, they retain their properties. آپ واٹر کو ٹھنڈا کریں، اس کے ٹمپریچر کو ڈاؤن کر کے سالڈ فارم میں یعنی آئس میں چینج کر دیں تو اس کی کمپوزیشن وہی رہے گی، وہ واٹر ہی رہے گی، کوئی نئی چیز اس سے نہیں بنے گی. واٹر میں آپ کوئی چیز ڈیزالو کر دیں، مثال کے طور پر نمک اس میں ڈیزالو کر دیں، چینی اس میں ڈیزالو کر دیں، تو واٹر بھی اپنی پراپرٹیز برقرار رکھے گا اور چینی یا نمک جو آپ نے ملائی ہے وہ بھی اپنی پراپرٹیز کو برقرار رکھے گا، ریٹین رکھے گا. تو یہ ہیں فزیکل چینجز. اس کے سو دیز آر دا چینجز ان وچ either سبسٹانسز، یہاں پہ ایک چیز ہم بھول گئے ہیں، سبسٹانسز combine together یعنی mixture formation or separate from one another or change their physical state, solid, liquid, gas, they do not lose their properties. اور اس پروسیس میں وہ اپنی پراپرٹیز کو نہیں کھوتے. آپ واٹر کو گرم کریں تو اس سے وہ گیشیس فارم میں چینج ہو جائے گا، still this will be واٹر، اس سے کوئی نئی چیز نہیں بنے گی، واٹر ہی ویپرز فارم میں چلا جائے گا. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں changes occurring in matter میں chemical changes. So these are the changes that are characterized by the formation of new substances. That is, new substances are produced in these changes. For example, سب سے بیسٹ ایگزامپل ہم کامن لائف میں دیکھتے ہیں رسٹنگ آف آئرن، کہ آئرن ہوتا ہے اس کا اپنا رنگ گرے، فریش جو آئرن ہوتا ہے وہ اس کا گریش کلر ہوتا ہے، لیکن براؤن کلر کا اس کے اوپر رسٹ بن جاتا ہے جس کو زنگ کہتے ہیں. وہ پھر آئرن نہیں ہوتا، وہ ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو آئرن آکسائڈ کہتے ہیں. ہوا میں نمی اور آکسیجن دونوں اگر آئرن کو مل جائیں تو وہ اس سے نمی کی وجہ سے آئرن کے ساتھ آکسیجن کے ساتھ ری ایکشن کر کے ایک کمپاؤنڈ بناتا ہے جس کو آئرن آکسائڈ کہتے ہیں، اور وہی رسٹ ہوتا ہے. اسی طرح برننگ آف فیول آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نیچرل گیس کو جلاتے ہیں یا
مختلف قسم کے فیول جیسے پیٹرول، ڈیزل کامن لائف میں مختلف چیزوں میں گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو جلایا جاتا ہے تو بالکل نئی چیزیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر بن جاتے ہیں، اور اس دوران ہمیں کافی ساری انرجی ملتی ہے۔ ڈائجیشن آف فوڈ، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خوراک کھاتے ہیں اور وہ باریک ذرات میں تقسیم ہو کر بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہ ساری کیمیکل چینجز ہیں جس میں بالکل نئی پرانی جو چیزیں ہوتی ہیں انہی کی توڑ پھوڑ سے یا آپس میں ملنے سے نئی چیزیں بن جاتی ہیں۔ پھر یہ جو تبدیلیاں ہیں خاص طور پر ان سب کے لیے کچھ لاز ہوتی ہیں، کچھ رولز ہوتی ہیں جو ان کو گورن کرتی ہیں، یعنی جن کے تحت یہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ سو دا لاز اینڈ پرنسپل دیٹ گورن دیز چینجز ان میٹر، تو یہ بھی ہم اس کا بھی ہم کیمسٹری میں مطالعہ کرتے ہیں۔ دا لاز اینڈ پرنسپلس، تو اس میں ہم مثال کے طور پر آپ کو دو لاز دیتا ہوں کہ ایک لوائزے کا مشہور زمانہ لا ہے، دی ٹوٹل ماس آف مٹیریل present after a chemical change is the same as before the reaction، کہ ریئیکشن شروع ہونے سے پہلے کسی مٹیریل کا جو ماس تھا وہ ریئیکشن کے بعد بھی اسی طرح رہتا ہے، یعنی آسان الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ماس can neither be created nor destroyed، کہ ہم ماس کو عام کیمیکل ریئیکشنز کے دوران ماس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، صرف اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم سادہ ترین مثال لیں کہ ہم لیں کہ کاربن کو اگر جلایا جائے تو یہ آکسیجن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بناتا ہے۔ اب یہ سی جو ہے یہ کاربن کے لیے ہے اور O2 آکسیجن کے لیے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کہ یہ ہم O2 کیوں لکھتے ہیں جب ہم ایٹم کا آئیڈیا حاصل کر لیں گے۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ O2 آکسیجن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور سی جو ہے وہ کاربن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، تو کاربن کو جب آکسیجن کے ساتھ جلنے کے عمل میں کیا ہوتا ہے، جب چیزیں جلتی ہیں تو اس دوران کوئی بھی چیز جس کو آپ جلاتے ہیں اس کا آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے اور اس دوران ہمیں ملتی ہے انرجی۔ تو ہم یہ پروسیس، یہ برننگ کا پروسیس، جلنے کا پروسیس، یا جس کو کمبسشن بھی کہتے ہیں، یہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ انرجی کے لیے۔ بیسک مقصد اس کا انرجی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں اس ریئیکشن، یعنی اس طرح کی جو ریئیکشنز ہوتی ہیں، تو لا آف کنزرویشن آف ماس جو لوائزے نے پیش کیا تھا اس میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز کا ماس جو ہے، کسی چیز کی ماس ریئیکشن سے پہلے جو تھی بعد میں بھی وہی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی لاز ہیں جو ان کیمیکل اور فزیکل چینجز کو گورن کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور لا ہے، لا آف ڈیفینٹ پروپورشنز اور لا آف ڈیفینٹ کمپوزیشن، تو یہ بھی وہ کیمسٹری کی بیسک لاز میں سے ایک لا ہے کہ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ نو میٹر وٹ اٹس اوریجن اور اٹس میتھڈ آف پریپریشن از always has the same composition, that is the same proportions by mass of constituent elements، کہ یہ لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ایک کیمیکل کسی بھی سورس سے حاصل کریں، اگر کیمیکل وہی ہے تو کیمیکل اگر وہی ہے تو اس کی کمپوزیشن بھی وہی رہے گی، یعنی آپ نے کسی بھی سورس سے اس کو حاصل کیا ہو کمپوزیشن اس کی وہی رہے گی۔ یہاں دیکھیں ہم نے کیمسٹری کے بارے میں، کیمسٹری کی ڈیفینیشن کی بات کی ہے کہ ہم اس میں میٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی کمپوزیشن کو، اس کی پراپرٹیز کو، اس میں ہونے والی چینجز کو، پھر ان رولز اور ان لاز کو اسٹڈی کرتے ہیں جن کے تحت یہ چینجز واقع ہوتی ہیں۔
یہاں پہ ہم ایک مثال کے ذریعے سے اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں واٹر. تو واٹر سب سے پہلے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ واٹر میٹر ہے کیونکہ اس کا بھی ماس ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی یہ بھی اسپیس کو اکوپائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں دوسری بات، اگر ہم اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں گے تو آپ کو تو واٹر جو ہے یہ دو گیسز سے بنا ہے، جس میں ایک کو ہائیڈروجن کہتے ہیں اور دوسرے گیس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے سٹرکچر پہ ہم جائیں گے تو دیکھیں یہ اس کو فی الحال آپ اتنا نوٹ کر لیں، یاد رکھیں کہ اس کا جو مالیکیول ہے وہ ہم اس طرح لکھتے ہیں H2O. آگے جا کے ہم اس کے سٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دو ہائیڈروجن کے ایٹم ایک آکسیجن کے ایٹم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فی الحال ہم ایٹم کے اوپر مالیکیول کے اوپر اتنا بحث نہیں کریں گے کیونکہ آگے جا کے ہمیں جب یہ ٹاپک جب ہم پڑھ لیں گے ہمیں کلیئر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ مالیکیول کیا چیز ہوتے ہیں، ایٹم کیا چیزیں ہوتے ہیں، ان کی ارینجمنٹ کیا ہوتی ہے، آپس میں کس طرح بندھے ہوتے ہیں. تو دیکھیں تو ہم نے واٹر کے اسٹرکچر اور اس کے کمپوزیشن کے بارے میں بات کی ہے. پھر واٹر کی چینجز، وہ تو مثال کے طور پر ہم اگر واٹر لیں اور واٹر اگر ہم لیکوڈ فارم میں لیں اور اس کو ہم ہیٹ دیں تو وہ جو ہے نا واٹر گیشیس فارم میں چینج ہو جائے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں ایواپوریشن. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایواپوریشن. اور اسی طرح اگر ہم واٹر گیشیس فارم میں لیں اور اس کو ہم کول کریں تو یہ واپس واٹر لیکوڈ فارم میں آ جائے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں کنڈنسیشن. اور دیکھیں واٹر جب بنتا ہے تو یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کی کیمیکل کمبینیشن سے بنتا ہے اور وہاں آگے جا کے ہم مطالعہ کریں گے آگے کلاس لیکچرز میں کہ ان کے درمیان جو ریشو پائی جاتی ہے ماس کے لحاظ سے واٹر اور آکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے آگے جا کے باقاعدہ کہ تو آگے جا کے آپ یہ مثال کے طور پر ہم اس چیز کا بھی مطالعہ کریں گے کہ واٹر جب ہائیڈروجن H یہاں پر ہائیڈروجن کے لیے ہے اور O فار آکسیجن، یہ دونوں چیزیں آپس میں جب ملتی ہیں تو ہر ایک گرام ہائیڈروجن جو ہے اس کے ساتھ 8 گرام آکسیجن مل کے ہمیں 9 گرام واٹر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ایک لا ہے، ابھی ہم نے جو پڑھا کہ لا آف کنزرویشن آف ماس، کے اس میں جس سبسٹانس کا ماس ریئیکشن سے پہلے جو ہے وہ ریئیکشن کے بعد بھی وہی رہتا ہے. تو ہم ایٹ دا اینڈ ہم بات کو اس طرح وائنڈ اپ کر سکتے ہیں کہ کیمسٹری از دا اسٹڈی آف میٹر، اور اس میں ہم میٹر کی کمپوزیشن، اس کی اسٹرکچر، اس کی پراپرٹیز، اس میں ہونے والی چینجز، اور پھر وہ چینجز کس لا کے تحت ہوتی ہیں، کن اصولوں کے تحت، کن رولز کے تحت ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کا مطالعہ
کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں واٹر کے اوپر ڈسکشن کی کہ واٹر جو ہے وہ بھی ایک میٹر ہے، کیونکہ اس کو بھی جگہ چاہیے ہوتی ہے اور ماس بھی رکھتا ہے۔ پھر اس میں تھوڑی بہت اس کی چینجز کے اوپر، اس کی کمپوزیشن کے اوپر اور اس کے سٹرکچر کے اوپر ہم نے تھوڑی بہت ڈسکشن کر لی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے برانچز آف کیمسٹری کے اوپر۔